اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ سب نے تاریخ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کے 3 مشہور بتوں کا ذکر تو سنا ہوگا، لات، منات اور عزا۔ ان بتوں کے بارے میں سرسری سا تو آپ پڑھ چکے ہوں گے یا سن چکے ہوں گے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ لیکن اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میری آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل پولیٹیکل فرنٹ کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ عرب کے لوگ گمراہ ضرور تھے لیکن بہت زیادہ ذہین اور سمجھدار تھے۔ تمام تر وحشیانہ پن اور خون ریزی کی فطرت کے باوجود بہت ہی زیرک اور منطقی انداز فکر رکھتے تھے۔ یہ لوگ بت پرستی کی جانب کیوں کر راغب ہوئے، یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ میں نے تاریخ کے اس سچ کو کھنگالنے کی کوشش کی تو کچھ چیزیں سامنے آئی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لات، منات اور عزا کے یہ تینوں بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، جن کو فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑ کر خانہ کعبہ سے باہر پھینکوا دیا تھا۔ لات، منات اور عزا کے یہ تینوں بت خانہ کعبہ میں باقی بتوں کے ساتھ موجود تھے۔ اب آپ کو تاریخ کی ایک نئی بات بتاتا ہوں جس پر مسلمان غور کرنے کی بجائے آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ بت جو خانہ کعبہ میں نصب تھے، ان کو آپ علامتی یا ڈمی بت تو کہہ سکتے ہیں۔ اصل بت جن کے مندر بنائے ہوئے تھے اور ان مندروں میں ان بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، وہ عرب کے مختلف علاقوں میں موجود تھے۔ جن بستیوں میں ان بتوں کے مندر بنے ہوئے تھے، ان بستیوں کے ارد گرد کے رہنے والے عرب یہاں مندروں میں آ کر ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے چڑھواہے چڑھاتے تھے، یہاں تک کہ ان بتوں کے سامنے جانوروں کی قربانی کی جاتی تھی اور منتیں باندھی جاتی تھی۔ ان کے سامنے قربان گاہیں بنی ہوئی تھی جہاں جانوروں کو لا کر ذبح کیا جاتا۔ حیرت انگیز بات تھی کہ ان بتوں کو ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوا چلا جاتا تھا، جیسا کہ اوپر لکھا ہوا ہے۔ جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ حیران کن بات تھی کہ اس قدر ذہین عرب انجان بتوں کی عبادت پر کیسے لگ گئے۔ ان بتوں میں ایسا کیا تھا کہ ان کے پوجنے والوں کی تعداد میں کمی ہونے کے بجائے اضافہ ہوا چلا جاتا تھا؟ یہ بت ان عربوں کو ایسا کیا دکھاتے تھے کہ یہ عرب ان کی عبادت پر مجبور ہو گئے؟ لات، منات اور عزا یہ 3 دیویاں تھیں، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ عربوں کے ہاں یہ بات بہت مشہور تھی، اس لیے ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی عبادت کی جاتی تھی۔ یہ تینوں زنانہ بت پورے عرب میں سب سے زیادہ مشہور تھے۔ ان بتوں کے ساتھ 3 شیطانی چڑیلیں منسلک تھی۔ لفظ چڑیل آپ دوستوں کو آسانی سے سمجھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ دراصل یہ شیطان کی نسوانی صنف تھی، یعنی مونس شیطان تھی۔ یہ بتوں میں گھس جایا کرتی اور اپنے سامنے سجدے کرنے والوں کو مخاطب کر کے ان سے باتیں کرتی تھی۔ کیونکہ یہ شیاطین جنات تھے، اس لیے ان لوگوں کو جب ان کے ناموں سے پکارتی اور ان کے مسائل پر بات کرتی تو سننے والے اپنے ذاتی مسائل جن سے صرف وہ خود آگاہ ہوتے تھے پریشان ہو جاتے اور سوچنے لگتے کہ یہ بت واقعی نعوذ باللہ خدا کی بیٹیاں کے بت ہیں۔ اور ان بتوں کو دیکھ بھال اور لوگوں کو ان کی عبادت کے طریقے سمجھانے کے لیے مندروں میں پجاری ہوا کرتے تھے جو لوگوں کو گمراہ کرتے اور اس کے عوض بتوں پر چڑھواہے کی اشیاء سمیٹتے۔ اس طرح گمراہی کا یہ کھیل جاری و ساری تھا۔ لات، منات اور عزا کو سب سے زیادہ مانا جاتا تھا، لیکن ان تینوں میں سے سب سے زیادہ جسے بلند مقام حاصل تھا اس کا نام عزا تھا۔ لفظ عزا عزت سے نکلا ہے، جس کے معنی سب سے زیادہ قابل احترام یا قابل عزت کے ہیں۔ عزا کا یہ بت حراس نامی ایک بستی میں واقع تھا۔ یہ بستی وادی نہلا میں سوک عکاظ کے قریب واقع تھی۔ یہ وہی مقام تھا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
جنات کی ایک جماعت نے ملاقات کی تھی اور آپ نے ان کو دعوت اسلام دے کر مسلمان کیا تھا۔ عزا کا ایک شاندار مندر بنایا گیا تھا۔ اس مندر میں عزا دوبیا اسوینی نامی ایک پجاری عزا کے بت کی دیکھ بھال اور خدمت کیا کرتا تھا۔ مندر کے سامنے تھوڑے سے فاصلے پر چھاؤ کے 3 درخت تھے۔ اردو میں اس درخت کو چھاؤ کہا جاتا ہے، جبکہ ہندی میں تمرز اور عربی میں اصل کہا جاتا ہے۔ یہ ایک خودرو صحرائی پودا ہوتا ہے۔ وہ جاڑ اور بیابان صحراؤں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے پتے انتہائی کسیلے اور کڑوے ہوتے ہیں۔ اس کی ٹہنیوں سے ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں۔ چھاؤ کے ان درختوں پر عزا کا بسیرا تھا۔ اس بارے میں کسی کو علم نہ تھا کہ وہ عزا بت جس کی پوجا کی جاتی ہے ایک شیطانی طاقت تھی جو ان درختوں پر رہتی تھی، جو اس کے مندر کے قریب تھا۔ جب کبھی لوگ اس کی پوجا اور چڑھواہوں اور منتوں کے لیے آتے تو وہ مندر کے بت میں داخل ہو کر بولتی تھی، لوگوں کے مسئلے اپنی شیطانی قوت سے حل کرتی تھی۔ اس کا آقا شیطان اس کی کارکردگی پر خوش ہوتا تھا۔ جب فتح مکہ ہوا تو کچھ دنوں بعد بتوں کی شامت آ گئی۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑے جانے لگے اور اصل سچے رب کا نور چمکنے لگا۔ خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹانے کے بعد مختلف دیہاتوں بستیوں میں بنے مندروں کی باری آ گئی۔ چھوٹے موٹے بتوں کو تباہ کرنے کے بعد عزا کی باری آ گئی۔ 25 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو طلب فرمایا۔ انسانی تاریخ کے سب سے قابل ترین جرنیل خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ عزا کی تباہی کا مشن سونپا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ کو حکم دیا کہ وہ عزا کے مندر میں جائیں اور وہاں پر 3 چھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو کاٹ دیں۔ آپ رضی اللہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم پا کر فراس بستی میں پہنچے، مندر کو تلاش کیا اور اس کے قریب واقع چھاؤ کے درخت میں سے ایک کو کاٹ دیا اور واپس آ گئے۔ جب آپ رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخت کاٹنے کا حال بتایا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے خالد رضی اللہ، جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس دوران کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد بولے، یا رسول اللہ، ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ حضرت خالد کو حکم دیا کہ آپ دوسرا درخت بھی کاٹ دیجئے۔ ایک بار پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ وہاں پہنچے اور درخت کاٹنے کے بعد واپس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور احوال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر خالد سے استفسار کیا کہ اے خالد رضی اللہ، اس بار جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس دوران کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بار بھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر حضرت خالد رضی اللہ کو تیسرے درخت کو کاٹنے کا حکم دے کر بھیجا۔ تیسری بار جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تیسرے درخت کے قریب اس کو کاٹنے کی نیت سے پہنچے تو اچانک عزا نامی چڑیل آپ رضی اللہ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وہ ایک کریہا صورت ننگی بڑھیا کے روپ میں تھی اور شعلے برساتی آنکھوں سے حضرت خالد بن ولید کو گورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار کر بولا، عزا، خالد کو قتل کر دے۔ اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد کی جانب بڑھی۔ آپ رضی اللہ نے تلوار نکالی اور اللہ کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس کے زمین پر گرتے ہی اس کا جسم در در جلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ کے سامنے کوئلے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ نے اسے قتل کرنے کے بعد اس کے بت کے بھی ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ نے سارا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عزا تھی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اس کی دوبارہ اب پوجا نہیں ہوگی، اور یوں صدیوں تک پوجی جانے والی شیطانی چڑیل کا خاتمہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سیف اللہ خالد رضی اللہ نے اس کو ذبح کیا۔ میں ایسے تاریخی سچے واقعات
آپ کے سامنے لاتا رہتا ہوں، جن کی حقیقت تو موجود ہوتی ہے لیکن ہم ان پر زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ ایسے واقعات کو عبرت کی نیت سے اپنے بچوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اللہ پاک آپ سب سے راضی ہو، آمین ثم آمین۔ میری آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔